بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بنی نوع انسان کی اصلاح کرنا اور ان میں پائی جانے والی برائیوں سے روکنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی قوم کی طرف کسی نبی کو بھیجا گیا تو سب سے پہلے انہوں نے اس قوم کی بری عادتوں اور برے رسم و رواج سے لوگوں کو منع فرمایا، لیکن قوم نے ان باتوں کو تسلیم نہ کیا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر اپنے آباء و اجداد کی رسوم کو ترجیح دی اور یہ کہہ کر ان کو جٹلا دیا کہ ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ پھر ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ انہی قوموں میں سے ایک قوم حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد ہے۔ یہ قوم یمن کے ایک علاقے میں رہتی تھی۔ ان کے بادشاہ کا نام عاد تھا، اسی وجہ سے یہ قوم عاد کہلاتی ہے۔ قوم عاد ایک نہایت مضبوط، قداور اور طاقتور قوم تھی۔ ان لوگوں کی مالی خوشحالی بھی نہایت مضبوط تھی، کیونکہ لہلہاتی کھیتیاں اور ہرے بھرے باغات ان کے پاس تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ مضبوط پہاڑوں کو تراش کر سردیوں اور گرمیوں کے لیے الگ الگ گھر بناتے تھے۔ یہ لوگ بت پرست، بد اعمال اور بد کردار تھے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن جب اس قوم نے اللہ اور اس کے بھیجے ہوئے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو رہتی دنیا تک نشان عبرت بنا دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے اور کفر اور شرک سے بچنے کا حکم دیتے رہے، مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جٹلا دیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ انہوں نے آپ کی بات نہ مانی اور آپ کو معاذ اللہ بیوقوف اور جھوٹا کہنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن سوائے چند لوگوں کے سب نے آپ کو جٹلا دیا اور کہنے لگے، اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ تو پھر ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب شروع ہو گیا۔ 3 سال تک ان پر بارش نہ ہوئی اور وہ شدید قحط سالی میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ جب کوئی بلا اور مصیبت آتی تھی تو لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں مانگتے تھے تو بلائیں ٹل جاتی تھیں۔ اس لیے ان لوگوں نے ایک وفد بیت اللہ روانہ کیا۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں ان لوگوں کا سردار معاویہ بن بکر تھا۔ اس شخص کا ننہال قوم عاد میں سے تھا۔ جب یہ وفد معاویہ بن بکر کے یہاں مقیم ہوا تو اس نے ان لوگوں کی بہت خاطرداری کی اور یہ لوگ وہاں شراب پیتے اور باندیوں کا ناچ دیکھتے۔ اسی طرح انہوں نے عیش و عشرت میں 1 مہینہ بسر کیا۔ تب معاویہ کو خیال آیا کہ یہ لوگ تو راحت میں پڑ گئے ہیں اور قوم کی مصیبت کو بھول گئے ہیں جو وہاں مصیبت میں گرفتار ہیں، مگر معاویہ بن بکر اس خیال سے کچھ نہ بولے کہ وہ لوگ یہ خیال کریں گے کہ اس کو میزبانی گراں گزرنے لگی ہے۔ اس لیے اس نے گانے والی باندی کو ایسے اشعار دیے جس میں قوم عاد کی حاجت کا تذکرہ تھا۔ جب باندی نے وہ نظم گائی تو ان لوگوں کو یاد آیا کہ ہم اس قوم کی مصیبت کی فریاد کرنے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجے گئے ہیں۔ تب وہ لوگ بیت اللہ گئے۔ اس جماعت میں ایک شخص مرثد بن سعد نامی بھی تھا جو مومن تھا، مگر اپنے ایمان کو قوم سے چھپائے ہوئے تھا۔ جب ان لوگوں نے بیت اللہ شریف میں دعا مانگنی شروع کی تو مرثد بن سعد نے کہا کہ اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں مانگو مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ گے۔ جب حضرت مرثد بن سعد نے اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو ان لوگوں نے آپ کو مار پیٹ کر الگ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجیں، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ، اور آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بدلیوں میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو۔ ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا اور اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بدلی خوب زیادہ بارش دے گی، چنانچہ وہ سیاہ بادل قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنی قوم کو فرمایا کہ اے میری قوم، دیکھ لو عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ اب بھی وقت ہے، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو۔ مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور کہا کہ کہاں کا اور کیسا عذاب۔ وہ لوگ اپنی نافرمانی پر ڈٹے رہے۔
तब अल्लाह सुब्हान व ताला के हुक्म से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह के मानने वालों को लेकर उस बस्ती से रवाना हो गए। हज़रत हूद और उनकी कौम जैसे ही उस आबादी से निकले, वो बादल कौम आद की आबादियों की तरफ बढ़ा और एक जोर की आंधी आई जो इतनी शदीद थी कि दरख्त जड़ समेत ज़मीन से उखड़ने लगे। ऊँट अपने सवारों समेत इधर उधर गिरने लगे। ये देखकर कौम आद के लोगों ने अपने मजबूत महलों में दाखिल होकर दरवाज़ों को बंद कर लिया, मगर आंधी ने ना सिर्फ दरवाज़ों को उखाड़ कर फेंक दिया बल्कि पूरी की पूरी इमारतों को तोड़कर रेगिस्तान बना दिया। 7 रात और 8 दिन मुसलसल ये आंधी चलती रही, यहाँ तक कि कौम आद का एक एक आदमी मरकर फना हो गया। जब आंधी ख़त्म हुई तो इस कौम की लाशें ज़मीन पर इस तरह पड़ी हुई थी जिस तरह खजूरों के दरख्त उखड़ कर ज़मीन पर पड़े हों। फिर कुदरत इलाही से काले रंग के परिंदे आए जिन्होंने इनकी लाशों को उठाकर समंदर में फेंक दिया, और हज़रत हूद अपनी कौम का ये हाल देखकर इस बस्ती को छोड़ दिया और चंद मोमिनीन को लेकर जो अमान लाए थे उनको साथ लिया और मक्का मुकरमा चले गए और आखिर ज़िंदगी तक बैतुल्ला शरीफ में इबादत करते रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हमें अपनी नाफरमानी और अपने अजाब से महफूज रखे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बुरे वक्त और बुरी घड़ी से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।